کو اکبر ایس بابر صاحب جو کہ فریق ہیں اس کیس کے، وہ اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ روکنے کو بند باندھنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، یہ بہت تاریخی فیصلہ ہے، جس سے یہ فیشزم جو ہے اس کے سامنے بند باندھا گیا ہے کہ آپ جو مرضی دھمکی دے دیں، آپ جو مرضی فیشسٹ حربے استعمال کرے، ڈیمونسٹریٹ کرے، آئینی اداروں کی تصحیح کرے، آئینی اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، اس کے باوجود آئینی ادارے متزلزل نہیں ہوں گے، وہ حق اور ثبوت کی بنیاد پہ فیصلہ دیں گے۔ آج کا یہ فیصلہ اس بات کی تصدیق ہے، جیسا کہ میں نے کہا، مجھے ذرا مکمل کرنے دیں۔ میں آپ سے ذرا مکمل کر لوں۔ دیکھیے آج کا فیصلہ، میں نے کہا آج کا فیصلہ جو ہے اس نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا ہے۔ پاکستان میں ہماری جو فیصلے ہیں 70 سالوں میں، اس میں مصلحت پیش سامنے رکھی جاتی ہے، سیاست رکھی جاتی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے یہ فیصلہ کس کے خلاف ہے، اس کے جبکہ قانون اور آئین کو نافذ کرنا ہے۔ جب آپ قانون اور آئین کو نافذ کرتے ہیں آپ مصلحتوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی جو ہے اس نے پاکستان کو اس انتشار کی اس ڈگر پہ لے آیا کہ ہماری معیشت تباہ ہوگی، ہماری لیڈرشپ تباہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ میں آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں، ذرا مکمل کر لوں۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے لیے آئی اوپنر ہے۔ آپ نے سوچنا ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، اللہ نے سوچنے کی قوت دی ہے۔ کلٹ فالوئنگ حرام ہے، یہ جو آپ بغیر سوچے سمجھے لوگوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اس لیے یہ حرام ہے۔ آپ نے اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے۔ آج ایک آزاد انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فرد جرم عائد کر دی ہے، شو کاز نوٹس دے دیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اطلاع دے دی ہے، اور وہ جو تمام الزامات ہیں وہ ثابت ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں رجیم چینج ہو۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان استعفیٰ دے۔ عمران خان جو مغرب کی مثالیں دیتا تھا کہ ایک معمولی سی بات پہ بھی اس کی سیاستدان اگر 5 منٹ پارلیمنٹ میں لیٹ آئے استعفیٰ دیتے تھے، اگر وہ جو بھی، تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ ان کے جو نظریاتی کارکن ہیں ان کے حوالے کیا جائے، عمران خان کو استعفیٰ دینا چاہے۔ اس کو اب کوئی اس کی وجہ نہیں ہے کہ یہ استعفیٰ نہ دے، اور جب تک اس کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ سے بھی انشاءاللہ آ جائے گا، وقت لگے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اور ساتھ ہی بابر صاحب سر یہ بتائیں کہ سائمن کلارک کی سٹوری کے مطابق ISI بھی عمران خان کی فنڈنگ کرواتی رہی ہے، تو آپ کیا چاہیں گے کہ اس حوالے سے بھی تفتیش کی جائے ISI کے اور جنرل پاشا کے ملوث ہونے کے حوالے سے؟ مجھے ذرا تصحیح کر دیں، میرا نہیں خیال کہ سٹوری میں یہ ذکر ہے، جنرل پاشا کے حوالے سے ان کا ذکر نہیں ہے، اس سٹوری میں نہیں ہے، وہ بعد میں کچھ ٹویٹس ہوئی ہیں۔ تو اس حوالے سٹوری سے آپ کیا جہاں تک فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے، لیکن اس نے ہمارے الزامات کی صرف تصدیق کی ہے، اور اس میں ایک نیا پہلو یہ سامنے لائے ہیں کہ جو ایفیڈیوٹ عمران خان نے عارف نقوی کی طرف سے جمع کرایا وہ جھوٹا تھا۔ عارف نقوی نے اپنے ایفیڈیوٹ میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ تمام پیسے ووٹن کرکٹ کے 2.1 ملین یہ پاکستانی شہریوں سے جمع کیے اور پاکستانی کمپنیوں یا کسی پبلک، میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹوری میں ثابت کیا ہے کہ ابراج کی طرف سے فنڈنگ ہوئی ہے، ابراج کی طرف سے فنڈنگ ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک عرب شیخ نے فنڈنگ کی ہے۔ اب عمران خان پہ یہ لازم ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں یہ سٹوری جھوٹی ہے تو برطانیہ میں اس کو عدالت میں چیلنج کرے، یہاں تو وہ ہر بات پہ الیکشن کمیشن میں آ جاتا ہے۔ صاحب جنرل پاشا کے کردار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس میں؟ جنرل پاشا کے کردار کے وہ تو میں نے دے دیا آپ کو۔ نہیں پھر نہیں بتائیں نا، جواب دیں۔ دیکھیے، جہاں تک دوسری جماعتوں کا تعلق ہے، میں یہ واضح کر دوں، پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے رول ماڈل بننا تھا، جب یہ قانون اب ہم پہ لاگو ہو گیا ہے، اس سے جو پولیٹیکل پریشر بنے گا یہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس چھانی سے گزرنا چاہیے، کیونکہ میرا تو بڑا مقصد ہی یہی تھا
کہ یہ سیاسی جماعتوں کو لیڈرشپ کا کریڈل بنائیں، وہاں پہ میرٹ ہو، وہاں پہ بادشاہتیں ختم ہو، وہاں پہ خاندانی راج ختم ہو، تاکہ آپ کی سیاست جو ہے وہ آپ کو اچھی کمپیٹنٹ کریڈیبل لیڈرشپ دے سکے. یہ تو میرا اور جہاں تک یہ باقی سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے، میں یقیناً الیکشن کمیشن سے یہ توقع کروں گا کہ ان کا فیصلہ بھی آئے گا. اس کے بارے میں بھی جو تحقیقات جاری ہے وہ منطقی انجام تک پہنچیں گی اور یقیناً آئے گا. سر، آپ کو الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ آپ نے دوسری جماعتوں سے دیکھیے یہ جو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے اور جو فیڈرل گورنمنٹ کو انہوں نے اطلاع دی ہے، تو انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ پی ٹی آئی نے غلط انفارمیشن دی، پی ٹی آئی کی غیر ملکی کمپنیوں کی فنڈنگ ہوئی، پی ٹی آئی کی غیر ملکی شہریوں کی طرف سے فنڈنگ ہوئی. تو میرے اور الزامات تھے کیا؟ اب میرے تمام الزامات آج کے آرڈر میں اس کو تسلیم کیا ہے الیکشن کمیشن نے کہ یہ بالکل صحیح تھے اور انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا، غلط کاغذات جمع کرائے اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی لکھ دیا کہ وہ قانون کے مطابق انہوں نے یہاں تک کہا کہ آرٹیکل پاکستانیوں نے پیسے لیے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے آج آپ نے نون لیگ سے پیسے دائر کیا ہے، آپ ان کے پیرول پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. دیکھیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون سے میرے ان کے حوالے سے کوئی الزامات آئے ہیں. یہ الزامات 2014 میں جب ہم نے کیس کیا تھا اس وقت بھی کیے تھے، پھر 2016 میں پاناما ہے، اس میں آپ کو سمپل سی بات کرتا ہوں، دو باتیں. 2016 میں میں نے 2 خط لکھے مسلم لیگ نون کے وزیر داخلہ چودھری نثار کو کہ وہ یہ جو ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسہ آیا ہے اس کی تحقیقات کرے ایف آئی اے سے. مجھے جواب تک نہیں آیا. پھر اس کے بعد جب مسلم لیگ کی دوسری حکومت آئی، احسن اقبال وہ وزیر داخلہ تھے، میں نے خط لکھا، مجھے جواب تک نہیں آیا. موجودہ جو حکومت ہے میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو خط لکھا ہے، ابھی تک مجھے جواب نہیں آیا. اگر ہم مل کے کھیل رہے ہوتے تو یہ تو 2 دن کی تحقیقات ہے جہاں کے ملازمین کے صرف ان کے بیان ریکارڈ کرنے اور حقائق سامنے آ جائیں گے. اور دوسری بات، عمران خان 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہے. یہ کیسا وزیر اعظم تھا جس کے پاس تمام ایجنسیز تھی، جس کے پاس ایف آئی اے تھا، جس کے پاس آئی بی تھی، جس کے نیچے آئی ایس آئی تھی، اور جہاں تک کہ وہ اگر آئی ایس آئی اور دوسرے اداروں کو بجٹ پاس کرنے کے لیے استعمال کر سکتا تھا تو وہ اس کے پاس ایک ذرہ بھر کوئی ثبوت نہیں سامنے لا چکا کہ یہ میرا اور مسلم لیگ نون کا گٹھ جوڑ تھا. یہ انتہائی غلیظ قسم کے الزامات ہیں. جب بھی پی ٹی آئی کو کسی نے سچائی سے مقابلہ کیا ہے، انہوں نے پچھلے چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں یہ کہا، ان پہ کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز ہم نے کی، انہوں نے معافی مانگی اور ہم نے یہ میرے وکیل کھڑے، ہم نے عمران خان کو کہا کہ ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، یہ اپلیکیشن واپس لیتے ہیں. اس کے بعد یہ کئی عرصے چپ رہا، یہ پھر الیکشن کمیشن کے خلاف نہیں بولتا تھا. مجبوری یہ ہے کہ پاکستان میں یہ آزاد پھر رہا ہے، یہ دندناتا پھر رہا ہے. اس کو قانون، اسی لیے میں کہتا ہوں یہ جائے برطانیہ میں، یہ جائے فائنینشیل ٹائمز کے خلاف مظاہرہ کرے، یہ جائے ان کے خلاف کیس کرے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ سچائی کیا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وہاں کے قانون کیسے. دیکھیے ابھی اس میں یہ ایک جنگ ہے، جنگ میں ایک وار ہے جس میں یہ بیٹل ہم نے جیتی ہے. ابھی اس کے کافی مرحلے باقی ہے. میں انشاءاللہ جب یہ کیس اپنے حتمی اس میں پہنچے گا، میں گلی گلی میں محلے جا کے عمران خان کو چیلنج کروں گا. میں عمران خان کا جھوٹ جو ہے وہ سچائی کی بنیاد پر چیلنج کروں گا، کیونکہ سچائی میرے ساتھ ہے، سچائی ہمارے ساتھ ہے، سچائی پی ٹی آئی کے ان جنرل ورکرز کے ساتھ ہے. میں اس کا مقابلہ کروں گا. ابھی تک تو میں قانونی جنگ لڑ رہا تھا، پھر میں سیاسی جنگ لڑوں گا. یہ پارٹی ہم نے بڑی محنت سے اور بڑے پیار سے بنائی تھی، یہ بڑے مقصد کے لیے بنائی تھی. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں بنائی تھی جو ابھی آج ترجمان بنتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کا مسخ شدہ چہرہ ہے. ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم پارٹی کو صاف کریں گے، وزارتی کارکن لائیں گے. ہم انشاءاللہ آئندہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک بڑا اجلاس بھی بلائیں گے اور پی ٹی آئی کے جو جینوئن کمپیٹنٹ کریڈیبل لوگ ہیں اور تمام پاکستانیوں کو میں دعوت دیتا ہوں
इस तमाम पाकिस्तानी मेरे साथ हमारे साथ मिले। ये हम सब पाकिस्तान का कॉज है। पाकिस्तान को साफ लीडरशिप चाहिए, पाकिस्तान को कॉम्पिटेंट लीडरशिप चाहिए। बाबर साहब ये बताएं कि आपने कहा कि मेरा मकसद पॉलिटिकल पार्टियों की सफाई और कायदा कानून के मुताबिक लाना था। पॉलिटिकल पार्टीज की बात आपने की, आपने कहा कि मेरी वालदा चली गई, फिर भी मैं उस विषय से पीछे नहीं हटा। तो क्या ये जो दूसरी पार्टियां हैं उनके खिलाफ भी इस सफाई के लिए आप आएंगे सिलेक्शन? देखिए, जहां तक ये मेरी एक बुनियादी असूल था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमने और इमरान खान ने फैसला किया था कि हम रोल मॉडल बनेंगे। हम अपने अमल से साबित करेंगे कि हम वो तब्दीली वाली जमात हैं जिसका हम दावा करते थे, जो कि दावा झूठा साबित हुआ क्योंकि हमारे अमल जो था पीटीआई का उसके बिल्कुल मुखालिफ था। तो हमारा मकसद ये था कि मेरे पास इमरान खान ने इसी इलेक्शन कमीशन में उनके वकील अनवर मंसूर खान ने एक दस्तावेज पढ़ के सुनाई, और वो आखिरी दस्तावेज थी जो इमरान ने मुझे लिखी थी। उसमें वो क्या कहते हैं कि इमरान खान कहते हैं कि मैंने तुमसे बड़ा लाड किया, आई फोर्स्ड यू टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू आर द नंबर 2 इन द पार्टी। तो मुझे अपने घर के मालूमात पता थे, मैंने अपने घर से सफाई शुरू की है। जहां तक दूसरी जमातों का ताल्लुक है, अब ये इतना पॉलिटिकल मोमेंटम बनेगा, इलेक्शन कमीशन के सामने हेयरिंग्स भी हो रही है, और मुझे पूरी तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन उसी तरह से उन पे कानून लागू करेगी जिस तरह पीटीआई पे। आप उसका हिस्सा होंगे, आप उसका हिस्सा होंगे, आप परसों मैं करेंगे। पब्लिकली उस मकसद को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं एक दूसरी जमात का मेंबर नहीं हूं, इसलिए मैं उनके खिलाफ इस हवाले से पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में यकीनन मैं इलेक्शन कमीशन के लिए एक सपोर्ट और स्ट्रेंथ का बेस बनूंगा। परस बाबर इस वक्त मीडिया